بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جس وقت میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں۔ چیز کے کہ آج ملاقات کا دن نہیں ہے، چیز کے کہ آج سوموار کا دن ہے، ملاقات منگل و جمعرات کو ہوتی ہے۔ تو ہاں، جو کہتے ہیں وہ عدالتی ڈیکورز کے خلاف یا جو ایس او پیز کے خلاف جب دل کرے تو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اہم ترین ملاقات ہوگی کیونکہ کل باقاعدہ طور پر مذاکراتی ٹیم کو بلایا گیا ہے اسپیکر چیمبر میں اور عمران خان صاحب سے کوئی واضح لائن لینی ہے اور اس موقع پر علی امین گنڈا پور صاحب کو ادھر پہنچنا، یہی وجہ ہے۔ ان کاموں کی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب سے پی ٹی آئی کی جو صوبائی سیاست ہے اس کی قیادت لی گئی ہے، پارٹی صدارت لی گئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کچھ مخصوص جگہوں پر کام کرنا ہے۔ خیر، اس کے کچھ منٹ سامنے آئے تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ جا کے شیئر کروں گا، لیکن آج ہم نے ذرا سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ اور اپڈیٹ بھی دینی ہے۔ دوران سماعت تو آج ایسے ہی ہوا کہ جج آپس میں الجھ رہے تھے کیونکہ وہ جو 6 رکنی بینچ بنا تھا اس میں بھی یہ کام ایسا ہوا اور طاقتوروں نے ایسی گیم ڈالی ہے کہ جی 3 ہفتے کے لیے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں نا اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اس دوران طاقتور لوگوں نے، یعنی اسے کہتے ہیں سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے 8 نئے جج سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتانی، جو فل کورٹ بیٹھے گا تو وہ 18 ججز والا نہیں ہوگا، وہ ہوگا 26 ججز والا۔ جی ہاں، اس خبر سے متعلق بھی تفصیل میں نے آپ کو آگاہ کرنی ہے۔ کافی اور چیزیں بھی ہیں جو ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سپریم کورٹ جس کے آگے وزیر اعظم جب پیش ہوتا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، وہ سپریم کورٹ جس کے آگے بیوروکریٹس اور جنرل جب کھڑے ہوتے تھے آتے وقت وہ گھبرائے ہوئے تھے، ان کے چہروں پہ ماتھوں پہ پسینے تھے۔ یہ ہم نے دیکھے، ہم نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں۔ ہم نے اصغر خان کیس میں دیکھا ہے، ہم نے سابق آرمی چیفز کو دیکھا ہوا ہے، میں اس میں میاں اسلم بیگ جو ہیں اور جنرل اسلم بیگ صاحب ان کو دیکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے ججز کو دیکھا اور جنرلز کو دیکھا۔ تو اس سپریم کورٹ کے سامنے جہاں ایک زمانے میں لوگ آتے ہوئے گھبراتے تھے، اس سپریم کورٹ میں ایک پورا مذاق بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ ایک تماشا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جج آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایلیگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دن کا آغاز تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ہوا، جو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ماحول کو ذرا درست کرنے کی کوشش کی اپنے الفاظ میں۔ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان تمام کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا۔ نہ صرف مرتکب قرار دیا، انہوں نے کہا چاہوں تو آپ کو نوٹس جاری کر دوں، لیکن مجھے عدالت کے وقار کا خیال ہے، کیا آپ لوگوں نے غلط ہے، تقدس کا خیال ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہم اس توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کر رہے۔ نظر عباس کو بھی کلیئر کیا انہوں نے، ہم آپ کو نہیں جاری کریں، ہم اس معاملے کو صرف چیف جسٹس کے پاس بھیج رہے ہیں اور تاکہ اس میٹر کو فل کورٹ کے سامنے لگا دیں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ اور پھر آپ کو پتا آگے بھی منصور شاہ صاحب تو آگے بھی تو جج ہی ہے نا، جن 4 ججز میں چیف جسٹس شامل ہے، جس میں آئینی بینچ کا سربراہ شامل ہے، جس میں آئینی کمیٹی کے 2 جج شامل ہیں، جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب، تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا پھر ویسے تو وہ 6 رکنی بینچ جو تھا وہ تحلیل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں وہ توہین عدالت کا نوٹس انہوں نے واپس لے لیا تھا، مگر بھڑاس تو نکالی تھی، بہت سی باتیں دل کے پپولے پھوڑنے تھے، تو اس سے بہتر کون سا موقع تھا۔ تو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب والا معاملہ تھا، تو انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کرنی تھی۔ صبح سے خبر تو دے دی کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے وہ توہین عدالت کا نوٹس ہی واپس لے لیے تو پھر انٹرا کورٹ اپیل کا کیا فائدہ ہے۔ مگر میں نے بتایا کہ آگے سپریم کورٹ کے جج تھے اور ایسے الفاظ کا جن کا مطلب یہ نکلتا ہو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ جاؤ بچے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہیں توہین عدالت کی کارروائی کی تھی، تمہیں معاف کیا نہیں تو تم نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی۔ تو آخر جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب تھے، تو انہوں نے جواب میں 6 رکنی بینچ بٹھایا اور ان کے سامنے نظر عباس ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا کہ جناب میں نے تو اپنی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینا چاہتا ہوں، کیونکہ جسٹس منصور کے بینچ نے میرا توہین عدالت والا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے، تو یہ اپیل اب میری بنتی نہیں ہے، میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا نہیں، آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں، درخواست تو ہمارے پاس اب آ چکی ہے۔ اطہر میر اللہ صاحب نے بھی کہا کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ توہین عدالت کا نوٹس میرا واپس ہو چکا ہے۔ تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ایسا تھا تو پہلے آپ بتا دیتے، بڑے بے بس نظر آ رہے تھے۔ بہرحال اطہر میر اللہ صاحب نے کہا تو انہیں کہ عدالت کی جو کارروائی ہے کیا اس کا نوٹس کا آرڈر آ چکا ہے ختم ہونے کا؟ انہوں نے کہا جی بالکل آ چکا ہے۔ تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ آپ اپیل تو واپس لے سکتے ہیں اور چاہے تو عدالت سے باہر چلے جائیں، ہم جانے اور جسٹس منصور علی شاہ جانے۔ تو یہ والی گفتگو، یہ والی ٹون اس اندر چل رہی تھی۔ جب تو انہیں عدالت کی کارروائی ختم کر دی پھر آرڈر کیسے دیا گیا؟
یہ کہہ رہے تھے جمال بندو خیل صاحب، اور اس فیصلے میں مبینہ طور پر توہین کرنے والوں کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی شامل کیا۔ جسٹس چیف جسٹس کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی وکالت کرتے ہوئے نظر آئے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جمال بندو خیل صاحب۔ انہوں نے کہا شامل کیا کیا مبینہ طور پر توہین کرنے والا فل کورٹ تشکیل دے گا، یعنی ایسا چیف جسٹس جس کے اوپر توہین عدالت کے حوالے سے کہا گیا آپ نے توہین کی لیکن آپ کو نوٹس نہیں دے رہے، کیا وہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کہنے پر؟ اور انہیں مزید کہا، انہوں نے کہا مرکزی کیس تو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے، اور ہمارے پہ اتنے بڑے الزام لگا دیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، میرے پہ لگا دیا، محمد علی مظہر پہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں دیا گیا۔ کیا ججز کو خود اپنے لیے حق نہیں ہے کہ ان کو شفاف حقائق کا موقع دیا جائے؟ فل کورٹ میں مبینہ طور پر توہین کرنے والے 4 ججز بھی شامل ہیں، ہمیں بلا لیتے ہیں، ہم خود ان کی عدالت میں نوٹس کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا فل کورٹ کے لیے آپ کہہ رہے تو کیا یہ جو 4 ججز ہیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مبینہ طور پر نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے، کیا یہ بھی شامل ہوں گے؟ مطلب آج ججز نہ ایک دوسرے کو باتیں سناتے رہے ہیں۔ بہرحال عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر جی وہ نپٹا دیے۔ کچھ ججز وجوہات بھی بتائیں گے جس میں اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد کریم نہیں ہوں گے، اور ہاں ایک وقت ایسا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں بینچ سے علیحدہ ہوتا ہوں، میں تو ایسے جس اپیل واپس ہو چکی ہے تو انہیں عدالت کا نوٹس واپس ہو چکا، پھر یہ بینچ کو تشکیل دیا گیا ہے، تو اگر کاروائی جاری رکھنا چاہتا ہے بینچ تو پھر بھی میں اپنی معذرت کروں، اور یہی بات محمد علی مظہر صاحب نے بھی کی، سوری محمد علی مظہر سے نہیں، شاہد کریم صاحب نے بھی کی۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا باقاعدہ سائڈ لی، انہوں نے کہا جو 2 رکنی بینچ تھا نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا، انہوں نے کہا میں اس کی حمایت کرتا ہوں، انہوں نے کہا جو نوٹس جاری کیا وہ کر سکتا ہے، وہ چیف جسٹس کو بھی تو عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہے، چیف جسٹس کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے، ان کو بھی نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کو۔ تو انہوں نے کہا کاش وہ جو 6 ججز تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایگزیکٹو مداخلت کرتی ہے ہمارے فیصلوں میں، جی ہاں حساس اداروں سے متعلق بھی انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا کاش ان 6 ججز کے خط پر اگر سپریم کورٹ ڈٹ جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے فیصلوں پر جو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے چلتے کیس کو آئینی بینچ میں جو منتقل کیا جا رہا ہے، جو جان بوجھ کے آئینی کمیٹیوں کے ذریعے نئے نئے احکامات سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کاش یہ سب پریشر کے تحت ہے، یہ سب کسی ڈنڈے کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ سب کسی ایگزیکٹو کی کسی طاقت کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھ رہے ہیں، سر میں نے اتنا کچھ بتا دیا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کاش ان 6 ججز پر سپریم کورٹ ڈٹ جاتی تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ یہ عدلیہ کے اس ادارے کی بدقسمتی ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں۔ پہلا جسٹس جمال بندو خیل صاحب اور بہت ناراض نظر آ رہے تھے، اور ادھر آئینی بینچ بھی ٹوٹ گیا، ادھر جسٹس عائشہ صاحبہ نے اس آئینی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے وہ بینچ بھی اب ری شیڈول ہوگا۔ مطلب فل کورٹ کا، یعنی آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ہو وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہا ہے جی، آج آئینی بینچ ہو اس کے پاس تمام وکلا اور جج فل کورٹ کا مطالبہ کریں، صرف فل کورٹ ہی چل رہی ہے، تبھی تو پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایکٹیو ہونے کا ایسے بات ہے، ان کو بھی کبھی کوئی کام ہوگا نا۔ ہاں کاش ہم وہ کب سب کچھ بول سکے جو ہم بولنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے 11 فروری کو جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس بلایا، 3 ہفتوں کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت ملتوی ہوئی ہے جی، اور یہاں 11 فروری کو یعنی 2 ہفتوں بعد 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا جی۔ 8 نئے ججز تعینات کیے جائیں گے، جن میں سے 5 تو ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہو گئے نا، یہ جیسے اطہر من اللہ صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے یا سندھ ہائی کورٹ کے پشاور، انہوں نے کہا 8 نئے ججز تعینات کیے جائیں گے۔ مطلب فل کورٹ بھی اپنی مرضی کا بٹھانا ہے، اپنے مرضی کے جج ہوں گے، یہ 18 نہیں ہوں گے، 8 26 ہو سکتے ہیں یا 24 ہو سکتے ہیں یا 25 ہو سکتے ہیں، یہ ہوں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو گیم آف تھرون جاری ہے جی، جو مجھے لگتا ہے ادھر پیکا ایکٹ پر اس کو کالا قانون قرار دیا گیا، احتجاج کیا جی، احتجاج نہ صرف کیا گیا بلکہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا، اور اعلان کے اندر پی ایف یو جی کے صدر شامل ہیں جی، کیونکہ آج سینٹ کے اندر سے بھی پاس ہو گیا نا، تو پی ایف یو جی کے صدر شامل ہیں جی، اور اس کے مطابق جی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے 28 جنوری بروز منگل ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے پاکستان کے تمام صحافیوں اور میڈیا ورکر سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکال کر اس کالے قانون کے خلاف جد و جہد کا آغاز کریں۔ یا یہ تھا۔ ادھر فواد چودھری صاحب نے ایک پی ٹی اے کے ایک درینہ کارکن سے متعلق ٹویٹ کیا، انہوں نے کہ 9 مئی کے مقدمے میں 6 ماہ کوڑ لکھ پر جیل لاہور میں قید رہنے والے محمد ندیم یاسین یاسین کی موت کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وفات پانے والے یہ تیسرے کارکن ہیں۔
ان لوگوں پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور ظلم کی انتہا ہو گئی. یہ چیز تھی. ادھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ترین پیش رفت ہے جی، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک نا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور کمیٹی بانی چیئرمین پی ٹی اے کی ہدایت پر تشکیل دے دی گئی ہے. سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کمیٹی کے صدر ہوں گے، اور کمیٹی میں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ، ولید اقبال، سجاد برکی، ختیجہ شاہ اور علی اصغر بھی شامل ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ادھر بھی محاذ اپنا نا خالی نہیں چھوڑ رہی، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے مکمل طور پر یوں ہی سامنے آنا ہے جیسے سامنے آنے کا حق ہے. عدالتیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی، مذاکرات اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے، لیکن عالمی سطح پر بھی اپنے پرزور پروٹیسٹ کو رجسٹر ضرور کرانا ہے. یہ چلو سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.